اوپر رہتا ہے اور قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ بھی مسرور ہوتا ہے، اور جس کے نام سے کیا جاتا ہے وہ بھی قبر کے اندر مسرور رہتا ہے۔ اسی لیے حضرت علامہ عبدالرزاق صاحب کی سرپرستی میں اور علماء کی موجودگی میں آج آپ کو بڑی اچھے طریقے سے ادب و احترام کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ حضرات، اللہ کریم نے ہمیں دو نعمتیں عطا فرمائی، ایک نعمت کا نام ماں ہے اور ایک نعمت کا نام باپ ہے۔ ذرا محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ ایک نعمت کا نام ماں ہے اور ایک نعمت کا نام باپ ہے۔ پروردگار عالم نے مختلف مقامات پر اور مختلف جگہوں پر ارشاد فرمایا، اے لوگو میری عبادت کرو، میری ریاضت کرو، جب انہیں نیاز میری بارگاہ میں جھکاؤ، میری رضا چاہو۔ لیکن اے لوگو میں نے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے، میں نے جو تمہیں دنیا میں پیدا کیا ہے، سنو وہاں بھی ایک نعمت نہیں ہے بلکہ دو نعمت ہے۔ ایک تو باپ کی شکل میں ہے، ایک تو ماں کی شکل میں ہے۔ باپ کا مقام بھی ہے، ماں کی عظمتیں بھی ہیں، چاہے وہ قرآن میں ہو، چاہے وہ حدیث میں ہو، چاہے وہ اجماع میں ہو، چاہے وہ قیاس میں ہو، ہر اعتبار سے ماں کا مقام زیادہ ہے۔ ذرا بولے سبحان اللہ۔ ہر اعتبار سے ماں کا مقام زیادہ ہے، ہر اعتبار سے باپ کا مقام زیادہ ہے۔ باپ کا مقام دادا نہیں لے سکتا ہے، باپ کا مقام بیٹا نہیں لے سکتا ہے، باپ کا مقام چچا بھی نہیں لے سکتا ہے، باپ کا مقام بڑا بھائی نہیں لے سکتا ہے۔ وہ حدیث کی فضیلت کے اعتبار سے، تعظیم و تکریم کے اعتبار سے، آریابی صاحب کے والد محترم کتنے نیک تھے، کتنے صالح تھے، کتنے پرہیزگار تھے۔ مصطفیٰ کی ایک حدیث آپ سامنے رکھیں، سرور کائنات نے ارشاد فرمایا، اے لوگو جب تمہارے درمیان جانے والا چلا جائے، جب تمہارے درمیان کسی کا انتقال ہو جائے تو انتقال کے بعد اس کی برائی مت کرنا۔ ذرا محبت سے بولے سبحان اللہ۔ برائی مت کرنا، عیب جوئی مت کرنا، شکو شکایت مت کرنا۔ ایک باپ ہے، اس کا ایک بیٹا ہے یا دو بیٹے ہیں یا تین بیٹے ہیں، آج کے دنیاوی ماحول میں اور دنیاوی تناظر میں ہم دیکھتے ہیں ہر باپ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا پروفیسر ہو جائے، ہر باپ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا انجینئر ہو جائے، ہر باپ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا 12ویں 13ویں نہیں بلکہ امریکہ میں پاس ہو کر کے آئے، ہر باپ چاہتا ہے میرا بیٹا بہترین بلڈنگ تعمیر کرے، ہر باپ چاہتا ہے میرا بیٹا نیتا بنے، ہر باپ چاہتا ہے میرا بیٹا پردھان اور مکھیا بنے۔ لیکن انہی باپوں میں ایک باپ ہے کہ اللہ نے جن کو کئی بیٹے عطا کیے لیکن دل میں ارادہ کر لیا میں ایک بیٹا کو انجینئر اور پروفیسر نہیں بناؤں گا بلکہ بناؤں گا تو حافظ قرآن بناؤں گا تو عالم دین بناؤں گا۔ اس لیے کہ انہیں معلوم تھا کہ حافظ کا مقام مکھیا نہیں لے سکتا ہے، حافظ کا مقام مکھیا نہیں لے سکتا ہے، حافظ کا مقام سرپنچ نہیں لے سکتا ہے، حافظ کا مقام مکھ منتری نہیں لے سکتا ہے، دنیا کا جاہو جلال اور مالدار انسان نہیں لے سکتا ہے۔ وہ کیا لے سکتا ہے؟ جو اپنے مقام بڑھانے کے لیے دوسرے کا گلا گھونٹ دیتا ہے۔ سنو میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے حافظ جہاں رہتا ہے وہاں بھی برکتیں ہوتی ہیں اور جب وہاں سے چلا جاتا ہے تو 40 دن تک برکتیں ہوا کرتی ہیں۔ واہ واہ ماشاءاللہ۔ مسلک آقا حضرت نعرہ تکبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ حضرات میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، چونکہ کم پڑھا لکھا انسان آپ کی بارگاہ میں حاضر آ گیا، بس علماء کی دعا ہے میرے ساتھ۔ حضرات توجہ کے ساتھ سنیں، سرور کائنات کی مختلف حدیثوں کو اگر آپ جمع کریں گے اتنی وسعت نہیں ہے کہ جمع کیا جائے، لیکن چند منٹ میں آپ کا ذہن چاہتا ہوں، حاضر ہے نا بھائی؟ حاضر ہے تو ذرا بولیں محبت سے سبحان